ویسے تو بہت سارے انٹرنل آج کل ایشوز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب ان کا اٹھ کے بہت سارے ملٹیپل ایشوز پر تنقید کرنا اور خواجہ آصف صاحب کی ایک ٹویٹ ساتھ میں آنا جو ایسا لگ رہا ہے کہ اسی معاملے کو جو ہے وہ ساتھ میں سپورٹ کر رہی ہے. لوگ پیسے لے رہے ہیں، کتنے پیسے لے رہے ہیں، پیسے لے کے قیادت آزاد نہیں ہو سکتی، یہ موقف اپنایا فواد چودھری نے. خواجہ آصف صاحب نے فگر بھی کوٹ کر دیا کہ کتنے کتنے پیسے لیے ہیں وکیلوں نے اور ان معاملات کے اوپر. رابطے میں ہے حکومت کے ساتھ چودھری صاحب کو؟ دیکھیں وہ تو رابطے میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ تنخواہ دار پارٹی نہیں چلا سکتے. جب آپ وہ کارکن نہیں ہو سکتے، وہ کارکن نہیں ہو سکتے. دیکھیں کارکن ہمیشہ جو پولیٹیکل نظریے اور آئیڈیالوجی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے یا اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، وہ جب قیمت وصول کرتا ہے تو پھر کمرشل ریزنز آ جاتے ہیں، اور پھر جو یہ جھگڑے اور آپس میں یہ جو بکرنگ، یہ اس کے پیچھے بھی پھر فائنینشیل وہی چیزیں جو ایک کسی ناکام اور گرتے ہوئے ادارے میں ہوتی ہیں. تو لیکن سیاست الگ ہوتی ہے، بریڈ اینڈ بٹر الگ ہوتا ہے. وکیل ہیں یہ سارے موسٹلی تو اب تو جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں، اور وہ اب ایک طرف وہ میں نے تنخواہ کی بات کی. اب اس کے بعد جب دیگر چیز ہے کہ جب آپ سروسز ہائر کرتے ہیں تو پھر وہ امنگ دی پروفیشنلز بھی ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ یہ کیس کسے ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے پروفیشنلز کام کو، یعنی انجینئرنگ کا کام ہے تو وہ اس کو تھوڑا بڑھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ مزید کورڈ ایریا شامل ہو اس کے اندر اور مزید کیسز آئیں. تو اس لیے اس ماحول میں پھر جو ہے ایک جو سیاسی پارٹی جو دعویٰ کرے کہ ہم ایک آئیڈیالوجی پہ کر رہے ہیں کام، تو وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہی کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں. دوسرا آپ نے اپنے ابتدائیے میں یہ بات کی تھی کہ وہ جو اپنا مقدمہ 27 فروری تک لمبی تاریخ، تو ان حالات میں کوئی لمبی، یہ 27 فروری کوئی لمبی تاریخ نہیں ہے. اور اگر لمبی بھی ہے تو اس میں خدشات کا اظہار جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو نہیں کرنا چاہیے کہ لمبی تاریخ ہمیشہ چاہے وہ ایک ہفتے کی ہو، یہ وہ لمبی نہیں ہے. وہ ریلیف کس کا ہے؟ وہ ریلیف جو ہے وہ مدعا علیہ کا ہے، وہ ملزم فریق کو ریلیف ملتا ہے. ریلیف کیسے سر؟ وہ جیل میں ہیں، وہ ملٹیپل کیسز فیس کر رہے ہیں، ان کا کیا ریلیف ہے؟ ریلیف یہی ہے نا کہ جی ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز. ریلیف ہمیشہ، یعنی آپ جب بھی دیکھیں کہ جب بھی کیس، یعنی ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز کیوں کی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ جلدی ہو. اور دیکھیں آپ ایوریج اگر کیسز کے آپ ٹائم نکال لیں، جو ایک عام آدمی، غریب آدمی جو ہے وہ اپنا ان کیسز کے ہاتھوں خوار ہو رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ ایک ہفتہ کیا ہے جس کو ہم نے. چلے اس میں مزید بات کرتے ہیں. میں ذرا یوسف زئی صاحب کو گفتگو میں شامل کروں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر بہت کچھ ہے آپ سے پوچھنے والا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اختلافات کیا ہوا پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسا، یہ تھپڑ تک، چانٹوں تک بات پہنچ گئی سر. ایک بیڈ امپریشن ہے نا، ایک بیڈ ٹیسٹ جو گیا. اب یہ کہ وہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2% کی پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی ہے اور وہ میرے خلاف جو اسٹیٹمنٹ ایشو کری، اور شعیب شاہین صاحب کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ ایک کلرک کی حمایت میں اٹھ کر آ گئی ہے، تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرے خیال سے اس کو پی ٹی آئی کے اندرون جھگڑا کہنا بڑے زیادتی ہوگی. دو بندے ہیں، دونوں وکلا ہیں، آپس میں لڑے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے. لڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو دونوں میں لڑائی ہوئی ہے، میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا، اچھی بات نہیں ہے. لیکن یہ ان کا اندرونی معاملات ہے، اپنے معاملات ہیں، اس سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پارٹی کو کوئی فرق پڑے گا یا کوئی فرق پڑا ہے. نہ اس کو اتنا بڑا چڑھا کر پتہ نہیں کیوں پیش کیا جا رہا ہے. سر اس لیے میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن سر اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک تو سیاسی کمیٹی نے اعلامیہ جاری کیا ہے، دوسرا فواد چودھری صاحب کو عمران خان سے آڈینس تو مل رہی ہے نا سر، وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے، تو کوئی نہ کوئی تو پھر امپورٹنس ہوگی فواد چودھری صاحب کی ابھی بھی بانی پی ٹی آئی کی نظر میں. نہیں دیکھیں، چونکہ 9 مئی میں ان کیس میں وہ ہیں اور اڈیالہ جیل میں جب سنوائی ہوتی ہے تو ان کو پیش ہونا پڑتا ہے، تمام لوگوں کو جو اس کیس میں ہیں. تو اس کیس میں پیشی کے لیے جاتے ہیں، وہاں عمران خان آتا ہے، ڈیفینیٹلی ملاقات ہو جاتی ہے. اب اس کا ابھی تک عمران خان کی طرف سے کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا ہے کہ کس کو لیا ہے پارٹی میں واپس، کس کو نہیں لیا ہے. تو جب تک ان کی طرف سے اعلامیہ جاری نہیں ہوتا تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ پی ٹی آئی میں ہے یا نہیں ہے. ابھی تک تو ظاہر ہے ابھی تک تو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس کے بعد جو ہے ابھی تک واپسی نہیں کی ہے. لیکن وہ ہمدردی ضرور جتا رہے ہیں پارٹی کے ساتھ، ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمدردی رکھتے ہیں. لیکن
یہ جو متنازع بیانات دے رہے ہیں آئی ڈونٹ نو کہ اس کا ان کو کیا فائدہ ہوگا اور پارٹی کو کیا نقصان ہوگا. سر وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں, ان کے بھائی جو ہیں بانی پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں, جو الزامات ویسے فواد چودھری صاحب لگا رہے ہیں اور جو بات ابھی راجہ صاحب نے بھی یہاں پر کی, وہ کہتے ہیں جی تنخواہیں جو مہینے کی لیتے ہیں وہ پھر انقلاب نہیں لایا کرتے, وہ رہائیاں نہیں کرایا کرتے قیادت کی, وہ سیاست نہیں کیا کرتے. دیکھیں جو لوگ تنخواہیں لیتے ہیں نا وہ دفتروں میں بیٹھے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے آفس وہ پھر وہ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پارٹی عہدے نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. جن لوگوں کے پاس پارٹی عہدے ہیں ان کے وہ کوئی تنخواہیں نہیں لے رہے ہیں, وہ اپنی اسٹرگل کر رہے ہیں اور ابھی تک ان کی بڑی خدمات رہی ہیں. میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ صرف پارٹی میں پھوٹ کو مستقل کرنے کے لیے پروپیگنڈا ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے. بار بار یہ کہا جا رہا ہے کسی پی ٹی آئی میں تو بہت بڑی پھوٹ آ گئی. کیا پھوٹ آ گئی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم سے بلہ بھی چھینا گیا, سب کچھ نشانی بھی چھینی گئی. لوگوں نے 8 فروری کو عمران خان کو ووٹ دیا. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو یاد ہو سینٹ کے الیکشن کے بعد جب الزام لگا کہ 20 لوگوں پہ, تو اس وقت تو پوری تحقیق بھی نہیں ہوئی تھی, لیکن ایک الزام لگا تو خان صاحب نے کہا کہ ابھی ٹائم بھی نہیں ہے, الیکشن بھی آ رہے ہیں, 20 کو نکالو, ان کو میں ٹکٹ نہیں دوں گا. تو سب نے کہا کہ جی آپ 20 لوگوں کو جن پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے, 5 سال تک انہوں نے حلقوں میں کام کیا ہے, آپ نکالیں گے تو وہ 20 لوگ پھر اپنی پارٹی اپنی سیٹیں ریٹین نہیں کر سکے. تو کہہ رہے ہیں ووٹ عمران خان کا ہے. یہ کوئی اگر کہے نا کہ جی فلاں کے اختلافات, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا فرق پڑے گا بڑے بڑے لوگ جو پارٹی سے چلے گئے. سر بیفور آئی گو بیک ٹو راجہ صاحب, سر اس کی تصدیق کر دیں. خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا, وہ کہتے ہیں کہ 81 کروڑ روپیہ ابھی تک کیسز لڑنے کی مد میں آپ لوگ خرچ کر چکے ہیں ڈفرینٹ مقدمات کے اوپر, جو فیسیں دی ہیں آپ لوگوں نے وکلا کی. پتہ نہیں خواجہ صاحب کو اتنی دلچسپی کیوں ہے اور کہاں سے یہ فگر اٹھا کے لائے انہوں. میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دیکھیں اگر فیسوں میں دی بھی گئی ہیں تو ڈفرینٹ وکلا کو دی گئی ہوں گی نا. جو اس وقت پارٹی کا عہدیدار ہے ان میں تو تقسیم نہیں ہوئی ہے نا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ کی. خیر سر وکلا پارٹی عہدیدار بھی ہیں. خیر ابھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں یہ بھی کنفیوژن ہے, لیکن I'll come back to you. میں تھوڑا راج صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. سر یہ جو بھی کوئی اس وقت ایک کنفیوژن ہے پی ٹی آئی کے اندر, گورنمنٹ انجوائے کر رہی ہے اس کو, اور کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک تاثر مل رہا ہے کہ شاید اس کو وہ بھی کر رہی ہے, کیا ہوا بھی دینے کی کوشش کر رہی ہے. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اگر اسمبلی میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اجلاس میں تو اجازت مل جاتی ہے, بیرسٹر گوہر کو نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی جی؟ وہ جب انہیں ملتی ہے وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. آج بھی وقفہ سوالات کے دوران انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر لیا اور جب اجازت ملی تو انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا. روز ڈیلی بیسس پہ آخر اجازت ملتی ہے, مائی کون ہوتا ہے تو وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, یا جب اجازت ملتی ہے تو اس وقت وہ شور شرابہ کرتے ہیں. یہ اسمبلی کا ماحول اس قسم کا بنا ہوا ہے. لیکن ابھی جیسے شوکت یوسف زئی صاحب نے کہا, یہ صرف تنخواہوں کا معاملہ نہیں ہے, تنخواہ والا شاید کوئی دفتر میں بھی بیٹھا ہو. ابھی فواد چودھری صاحب نے کوئی بہت بڑا فگر دیا ہے کہ یہ جو میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے انہوں نے شخصیات جن کا نام لیا کہ وہ عہدیدار بھی ہیں, تو اس لیے نہیں رؤف حسن صاحب اب عہدیدار نہیں ہیں, تھے جب ان پر حملہ ہوا اس سے پہلے جن باقی لوگوں کا نام لیا انہوں نے وہ تو عہدیدار. وہ تو الزامات بڑے سنگین ہیں, وہ منی لانڈرنگ اور پتہ نہیں اسمگلنگ اور پتہ نہیں کون کون سے الزامات لگا رہے ہیں, وہ میں پوچھوں گی یوسف زئی صاحب سے. لیکن اندر سے یار ہے نا, ہماری طرف سے نہیں ہے, وہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, ہم نے تو نہیں کہا. اچھا جہاں ان کا ہاؤس اینڈ آرڈر تھوڑا سا نہیں لگ رہا اور لگ رہا ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے صفوں کے اندر, وہاں پہ سر حکومت کا ہاؤس, میں پارٹی نہیں کہہ رہی, حکومت کا ہاؤس بھی ان آرڈر نہیں لگ رہا. پیپلز پارٹی کا جو ایک آپ لوگوں کے ساتھ ایک وہ چل پڑا ہے, اور خاص طور پہ جو صوبائی حکومتوں کے ترجمان آپس میں الجھتے چلے جا رہے ہیں, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں جو ہم کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کمپیئر نہیں کری, میں تو آپ سے پوچھوں. ایک سیاسی جماعت ہے جس کی کا قبلہ ایک طرف ہونا چاہیے, اس میں بھی افراد ہوتے ہیں, اس میں بھی کچھ تیز مزاج ہوتے ہیں, کچھ دھیمے مزاج ہوتے ہیں. تو اس لیے کسی ایک کے بیان کو, ایون میں پی ٹی آئی کے لیے بھی کہوں گا کہ اس کو اس طریقے سے سر ویسے یہ ہر پارٹی میں نہیں ہوتا, آپ تو سینئر سیاست دان ہیں, اور وہ بھی جب اگر لیڈر چلا جائے پارٹی کا ویکیوم کریٹ ہو جائے. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں سپیس دے رہا ہوں, لیکن آپ کی تو لیڈرشپ موجود ہے, پھر بھی میاں جاوید لطیف ہیں, پھر آصف کرمانی ہیں, میں تو اور بھی نام لے سکتی ہوں جو آپ کی بسخرم دستگیر ہیں. آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے بھی ڈائسنٹنگ وائسز ہوتے ہیں. الیکشن ہاؤس کے اندر ہونا اور ہاؤس سے باہر ہونے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. بہت سی چیزوں سے لیجسلیٹو پروسیس سے آگاہی نہیں ہوتی ان کو, اور پھر دوسری بات ہے کہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ بھی بہت سے سوالات کو لیا جاتا ہے. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈائسنٹ اس لیے ہے کہ وہ غم ہے ہاؤس سے باہر ہونے کا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزوں میں جس سے آدمی پوری طرح آگاہ نہیں ہوتا, ایک بات. دوسرا کوسچنز, یعنی کوسچن کی نیچر پہ آپ جب اس سوال کا ایک پرٹیکولر جملہ جب آپ سوال کریں گے اور اس کا جواب
دیا جائے گا. مثلا رانا صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا ادھر کہ جی وہ ججز کے خلاف ریفرنس والا جس بیان کو, تو وہ ایک پرٹیکولر کوسچن کے جواب میں ایک جملہ تھا کہ جی ان بنیادوں پہ ہو سکتا ہے, کسی کا سوال تھا. تو یہ بھی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں. تو ایسی کوئی ہماری جماعت میں, ہاں جو آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا, یہ دو ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی ہسٹری ہے نصف صدی سے زیادہ جو ہے آپس میں ایک پولیٹیکل کانفلکٹ کی, پولیٹیکل ایک دوسرے کی حریف ہونے کی ایک ہسٹری ہے. تو اس کے دوران آپ اور ڈیفرنٹ آئیڈیالوجیز ہیں, ڈیفرنٹ ویو پوائنٹس ہیں. پھر اس وقت جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پروونسز میں حکومت ہے جو کہ صوبے ایک دوسرے کی کمپٹیشن میں پرفارمنس میں, تو اس لیے وہ ایک دوسرے کی اگر چیزوں کو یا اپنی چیز کسی کو بڑھا کے کوئی صوبہ بیان کرتا ہے یا ان صوبوں کے جو آپ کے ترجمان ہیں. آپ کی حکومت ٹکی ہوئی ہے سر ان کی سپورٹ پہ, میں تو اس لیے سوال کر رہی ہوں کہ مجھے کانٹیکسٹ آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن آپ کو اندازہ ہے نا اس بات کا کہ حمایت کے بغیر چلی جائے گی. یہ وہ چیزیں جب ٹاپ پہ جاتی ہیں تو پھر وہ ان کی افہام و تفہیم اور ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے, اتنی نہیں رہتی. ممبرز کو آپ دیکھیں نا کلاس میں جب ایک میں مختلف سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو آپس میں ان کا ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے. تو اسمبلی میں بھی بہت سی معاملات پہ ہمارے بھی ممبرز پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ یا وقفہ سوالات میں اسمبلی پروسیڈنگز میں حکومت کے بہت سی چیزوں پہ تنقید کرتے ہیں. میں اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں, تو اس کو اس سینس میں نہیں لینا. چلے میں یوسف زئی صاحب ایک دو چیزیں آپ سے اور بھی پوچھنی ہے, لیکن پھر ذرا یہ کیونکہ ابھی راجہ صاحب نے بھی حوالہ دے دیا فواد چودھری صاحب کی بات کا, اس پہ آپ سے کلیریفیکیشن لے ہی لوں. جو نام سر انہوں نے دیا شعیب شاہین کا تو دیا ہی دیا, سلمان راجہ, شیخ وقاص اکرم جیسے لوگ, انہوں نے کہا یہ کروڑوں روپے کھا گئے. رؤف حسن صاحب کا انہوں نے کہا 5 کروڑ روپے وہ ابھی تک تنخواہ کی مد میں لے چکے ہیں. رؤف حسن صاحب کچھ عرصہ پہلے تک پارٹی عہدیدار بھی تھے if I'm not wrong, اور وہ ابھی بھی آتے ہیں آپ کی جماعت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں میڈیا کے اوپر. الزامات بڑے سنگین لگا رہے ہیں فواد چودھری صاحب, اور اگلی انہوں نے ٹویٹ میں یہی کہا ہے کہ اگر آپ کا لیڈر جیل میں ہو اور آپ اس طرح کی تنخواہیں لے رہے ہو تو آپ پھر انقلاب لا کے اس کو باہر نہیں نکال سکتے جیل سے. دیکھیں یہ تو الزام ہے, اب الزام کا میں کیا جواب دوں. ہم سارے اس پارٹی سے 96 سے وابستہ ہوں, میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ہے کہ ہمیں کسی عہدیدار کو تنخواہ ملی ہے. جماعت اسلامی کے اندر یہ چیز ہے, وہ اپنے عہدیداروں کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب تک رؤف حسن صاحب شاید جب اس میں ہوتے تھے دفتر کے کام کرتے تھے اس وقت شاید ہو, اب اس کے بعد تو میرے علم میں نہیں. جب پارٹی کا عہدہ ان کے پاس آ گیا یا کسی اور کے پاس پارٹی کا عہدہ ہے تو عہدیداروں کو کوئی تنخواہ نہیں دی جا رہی تحریک انصاف میں. یہ بے بنیاد الزامات. اچھا یہ ایک بات تو پھر لیکن ٹھیک ہے نا فواد چودھری صاحب کی جو انہوں نے آج کہا, انہوں نے کہا جی کہ یہ سارا کچھ اتنا مسئلہ ڈیٹس آگے پڑھ رہی ہیں, اس سے پہلے بھی جب تاریخیں پڑھنا شروع ہوئی تو کیا کچھ ہوا وہ ہم نے دیکھا, اور آپ کی قیادت صرف اتنا ہی کر سکی سر کہ کے پی کے ہاؤس کی اچھی سی کوزی سی انوائرمنٹ کے اندر بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی. وہ کہتے ہیں اڈیالہ جیل کے سامنے جائیں, آپ لوگ یہ جو مزے کر رہے ہیں یہ مزے ختم ہونے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں, سیاسی پارٹیوں کے پاس اپنی آواز اٹھانا ہوتا ہے, کبھی مظاہرہ کرنا ہوتا ہے, کبھی جلسہ کرنا ہوتا ہے, مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں احتجاج کرنے کا. اور دیکھیں 10 دن ظاہر ہے بڑی ذاتی ہے کہ جو سماعت ہے وہ 10 دن تک ملتوی کر دی, 10 دن تک آپ عمران خان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کر سکے گا, یہ بڑی ذاتی ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اس سے ضرور شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو حکومت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر حکومت ایسا کر رہی ہے لیکن سر کل تو ہے نا, کل ملاقات کا دن تو ہے, وہ ٹھیک ہے ہیئرنگ کے دوران ملاقات نہیں ہوگی, لیکن کل فیملی کی آئی تھنک ملاقات کا دن ہے. ہاں لیکن یہ تو سننے میں آیا کہ 10 دن تک ملاقات نہیں ہوگی ان کے ساتھ. یہ اگر ہے تو یہ جاتی ہے, کیونکہ جیل اتھارٹی اتنی آزاد نہیں ہے کہ ان پہ اعتماد کے. جو وکیل ہے فیصل چودھری انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جیل اتھارٹیز آزاد نہیں ہے, ہم ان پہ اتنا اعتماد نہیں کر سکتے اور ان کو اتنے وہ نہیں دے سکتے. لیکن جو اس وقت اصل چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو پیپلز پارٹی الزامات لگا رہی ہے, اصل الزامات تو یہ ہے نا کہ شرجیل میمن نے آج کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو مینڈیٹ ہے اگر ہم نے بتا دیا تو پھر وہ نہیں ٹک سکے گی, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ان کا مینڈیٹ کون سا مینڈیٹ ہے. سر ایک بات آپ نے بھی کہی ہے, ویسے وہ کیوں کہی ہے, آپ نے کہا ہے کہ عید سے پہلے حکومت چلی جائے گی, اس کی کیا بنیاد ہے؟ میں نے آپ کی سٹیٹمنٹ دیکھی. دیکھیں نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی بنیاد ہی تو یہی ہے نا, یہ پیپلز پارٹی کے سہارے تو کھڑی ہے نا یہ حکومت. ٹھیک ہے, اگر یہ اس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے, یہاں پہ جو پنجاب کی جو ترجمان ہے وہ اس کو تھوڑا سا علم بھی نہیں ہے کہ ان کی جو نون لیگ کی حکومت کھڑی ہے وہ تو پیپلز پارٹی کے سہارے کھڑی ہے. جو آج انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی سندھ میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, نہ سڑکیں بن رہی ہے, نہ کیا ہو رہا ہے, تو اس کے جواب میں شرجیل میمن نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے
تو اگر میں بتا دوں کہ آپ مینڈیٹ کہاں سے ملا ہے تو پھر آپ خاموش ہو جائیں گی. تو ان کی بیان پھر اس کے بعد جو گورنر پنجاب نے اس دن اسٹیٹمنٹ دیے کہ جی عطا تارک بہت زیادہ بولتے ہیں لیکن وہ تو ایم این اے ہی نہیں ہے, ان کے وہ تو ہے ہی فارم 47 کے ایم این اے, اور گورنمنٹ کے پاس بھی مینڈیٹ ہے. تو یہ دیکھیں یہ چیزیں ویسے نہیں کہی جاتی ہیں, کہیں نہ کہیں حقیقت ہوتی ہے, اور آج پہلی دفعہ پیپلز پارٹی نے سچ بولا ہے. چلیں وہ پیپلز پارٹی نے تو خیر آپ پہلی مرتبہ نون لیگ نے بھی سچ بولا ہے. نون لیگ نے کیا سچ بولا؟ وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے سندھ میں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے چلے سر, آپ جو بات کریں نا آپ نے کیونکہ شرجیل میمن صاحب کا حوالہ دیا, وہ انہوں نے تو آج اور بھی بہت کچھ کہا ہے, انہوں نے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا ہے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک سے واپس آ کے تفصیل سے سر آپ سے ایک ہی دفعہ جواب دیتی ہوں ورنہ آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ویورز ہمارے ساتھ رہے.